بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کی نئی کتاب ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 2 کا یہ فرسٹ پارٹ ہے، پہلا لیکچر ہے۔ تو اس یونٹ 2 کا نام ہے جیناز ویژن آف پاکستان۔ پیج نمبر 17۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ جیناز ویژن آف پاکستان، پاکستان کے بارے میں جینا کا تصور، محمد علی جناح کا تصور یا خیال یا نظریہ۔ ویژن کہتے ہیں نظریے کو، تصور کو یا خیال کو۔ محمد علی جناح's پریزیڈنشل ایڈریس۔ اچھا، محمد علی جناح کا صدارتی خطاب، پریزیڈنشل کہتے ہیں، صدارتی ایڈریس کہتے ہیں خطاب کو، ٹو دا کانسٹیچوئنٹ اسمبلی آف پاکستان، پاکستان کے دستور ساز اسمبلی کو۔ کانسٹیچوئنٹ کہتے ہیں دستور ساز، جو آئین بناتا ہو۔ On August 11, 1947، 11 اگست 1947 عیسوی کو قائد اعظم محمد علی جناح ڈیلیورڈ، قائد اعظم محمد علی جناح نے کی his famous speech، اپنی مشہور تقریر۔ ڈیلیورڈ کہتے ہیں کرنے کو، اسپیچ کہتے ہیں تقریر کو۔ Before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan، نئے یا تازہ قائم شدہ پاکستانی ریاست کے دستور ساز اسمبلی سے۔ اب اس سنٹنس کو پوری طرح اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے۔ 11 اگست 1947 عیسوی کو قائد اعظم محمد علی جناح نے نئے یا تازہ قائم شدہ پاکستانی ریاست کے دستور ساز اسمبلی سے اپنی مشہور تقریر کی۔ اچھا، اسٹیبلشڈ کہتے ہیں قائم شدہ کو۔ In his address he gave vent to his vision of Pakistan۔ In his address، اپنے خطاب میں، اس نے give vent to، give vent to کے معنی ہے ظاہر کیا۔ کیا چیز ظاہر کیا؟ his vision of پاکستان، پاکستان کے بارے میں اپنے تصور کو یا اپنے خیال کو۔ یعنی اپنی خطاب میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں اپنا تصور ظاہر کیا یا اپنا تصور پیش کیا۔ He dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly, warned against certain evils that might befall the new country, and spoke in defense of the partition of India۔ He dwelt، اس نے زور دیا، ڈویلٹ کہتے ہیں زور دینے کو، اس نے زور دیا، کس چیز پر زور دیا؟ on the primary functions، یعنی بنیادی کاموں اینڈ رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں۔ اس نے بنیادی یا اولین کاموں اور ذمہ داریوں پر زور دیا۔ یہ کام اور ذمہ داریاں کس کی ہے؟ آف دی ورجن، نئے، ورجن کہتے ہیں نئے کو، نئے کانسٹیچوئنٹ اسمبلی، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی یعنی دستور ساز اسمبلی کے۔ وارنڈ اگینسٹ سرٹن ایولس، وارنڈ یعنی آگاہ کیا، اگینسٹ سرٹن ایولس یعنی کئی برائیوں کے بارے میں، یعنی اس نے اس دستور ساز اسمبلی کو کئی برائیوں کے بارے میں آگاہ کیا، اس دستور ساز اسمبلی کو۔ کون سی برائیاں؟ that might befall the new country، that might befall the new country،
جو نئے ملک میں پیش ہو سکتی ہے. بفال کہتے ہیں میں پیش ہونا. اینڈ اسپوک ان ڈیفینس آف دی پارٹیشن آف انڈیا، اور ہندوستان کی تقسیم کی دفاع یا حمایت میں بات کی. اچھا، وارنٹ کہتے ہیں آگاہ کرنے کو، یعنی آگاہ کیا. ایولس کہتے ہیں برائیوں کو. بفال کہتے ہیں میں پیش ہونا. اس سنٹنس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. انہوں نے نئے دستور ساز اسمبلی کے کاموں اور ذمہ داریوں پر زور دیا. کئی برائیوں کے بارے میں اس کو آگاہ کیا جو نئے ملک میں پیش ہو سکتی ہے، اور ہندوستان کی تقسیم کی دفاع یا حمایت میں بات کی. His speech is as follow. اس کی تقریر مندرجہ ذیل ہے. مسٹر پریزیڈنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹل مین. جناب صدر، مسٹر پریزیڈنٹ جناب صدر، لیڈیز اینڈ جینٹل مین خواتین و حضرات. لیڈیز خواتین اینڈ وہ جینٹل مین حضرات، خواتین و حضرات. اچھا. I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me, the greatest honor that is possible to confer by electing me as your first president. I cordially، میں تہ دل سے، cordially کہتے ہیں تہ دل سے. I cordially thank you، میں تہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. with the utmost sincerity، یعنی انتہائی خلوص سے، انتہائی خلوص سے. with the utmost sincerity، انتہائی خلوص سے. utmost کہتے ہیں انتہائی، یعنی انتہائی خلوص سے شکریہ ادا کرتا ہو. for the honor، for the honor، اس عزت کا. honor کہتے ہیں عزت یا احترام کو. کون سی عزت یا احترام؟ you have conferred upon me، جو آپ لوگوں نے مجھے بخشی ہے. conferred upon کہتے ہیں بخشنے کو یا دینے کو. جو آپ لوگوں نے مجھے دی ہے یا آپ لوگوں نے جو مجھے بخشی ہے. the greatest honor، یعنی یہ بہت بڑی عزت ہے یا احترام ہے، سب سے زیادہ عزت یا احترام ہے. that is possible، جو کہ ممکن ہے. to confer، دینا، یعنی جو کسی کو دی جا سکتی ہے، جو کسی کو دی جا سکتی ہے. کس طرح؟ by electing me، یعنی جب مجھے منتخب کیا آپ لوگوں نے as your first president، اپنے پہلے صدر کے طور پر. اب اس سنٹنس کو اس طرح اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا. میں تہ دل اور انتہائی خلوص سے آپ لوگوں کے اس عزت یا احترام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے مجھے دی ہے. یہ بہت بڑی عزت ہے کہ جو جتنا دینا ممکن ہے، یعنی جس سے زیادہ عزت نہیں دی جا سکتی کہ جب مجھے آپ لوگوں نے پہلے صدر کے طور پر منتخب کیا. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. I also thank those leaders، میں ان رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. who have spoken، جنہوں نے بات کی ہے. in appreciation of my services، میرے خدمات کے اعتراف میں، یا جنہوں نے میرے خدمات کو سراہا ہے. اپریشیشن کہتے ہیں تعریف کو یا سراہنا. سروسز، خدمات. اینڈ دے آر پرسنل ریفرنسز ٹو می، اور میرے بارے میں اپنی ذاتی حوالے، یعنی اور میرے بارے میں انہوں نے ذاتی حوالے دیے ہیں میرے بارے میں. اس کو سنٹنس کو اس طرح، میں ان رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے خدمات کو سراہا
یا تعریف کی اور میرے بارے میں اپنی ذاتی حوالے دیے۔ اچھا، I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to the world. I sincerely hope. میں sincerely یعنی پوری طرح یا اچھی طرح، مجھے پوری طرح امید ہے that with your support and your cooperation کہ آپ کی حمایت یا مدد اور تعاون سے we shall make this constituent assembly ہم اس دستور ساز اسمبلی کو بنائیں گے an example ایک مثال، یعنی ایک مثال بنائیں گے to the world دنیا کے لیے۔ یعنی مجھے پوری طرح یا اچھی طرح امید ہے کہ آپ لوگوں کی حمایت اور تعاون سے ہم اس دستور ساز اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال بنائیں گے۔ اچھا، The Constituent Assembly has got two main functions to perform. The Constituent Assembly اس آئین ساز اسمبلی نے، اس دستور ساز اسمبلی نے has got two main functions to perform، دو بنیادی کام کرنے ہیں۔ two main functions، دو بنیادی کام to perform یعنی کرنا یا ادا کرنا۔ اس دستور ساز اسمبلی کو دو بنیادی کام کرنے ہیں۔ اچھا، The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. The first is یعنی پہلے والا کام is the very onerous انتہائی مشکل ہے، onerous کہتے ہیں مشکل کو، and responsible task اور ذمہ داری والا کام ہے، ٹاسک کہتے ہیں کام کو۔ کون سا کام؟ framing بنانے کا، کیا چیز بنانے کا؟ the future constitution of Pakistan، پاکستان کے مستقبل کا آئین، یعنی یہ کام ہو پاکستان کے مستقبل کے آئین کا بنانا ہے۔ اینڈ دا سیکنڈ فنکشننگ، اینڈ دا سیکنڈ اور دوسرا کام آف فنکشننگ یعنی کام کرنے کا ہے ایز اے فل اینڈ کمپلیٹ ساورن، یعنی ایک مکمل یا پورا اینڈ کمپلیٹ ساورن باڈی، اور ایک مکمل ساورن باڈی خود مختار ادارہ، یعنی اس آئین ساز اسمبلی نے، دستور ساز اسمبلی نے ایک مکمل خود مختار ادارے کے طور پر کام کرنا ہے۔ باڈی کہتے ہیں ادارے کو، ساورن باڈی خود مختار ادارہ، ایز دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، پاکستان کے وفاقی مجلس قانون ساز کے طور پر، فیڈرل وفاقی لیجسلیچر قانون ساز ادارے یا قانون ساز مجلس قانون ساز آف پاکستان کے وفاقی مجلس قانون ساز۔ اچھا، ابھی اس سینٹنس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اچھا، پہلے والا کام پاکستان کے مستقبل کے آئین بنانے کا بہت مشکل اور ذمہ داری والا کام ہے، اور دوسرے والا کام پاکستان کی وفاقی مجلس قانون ساز کے طور پر ایک مکمل خود مختار ادارے کی حیثیت میں پوری طرح کام کرنے کا ہے۔ اچھا، We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. We have to do the best، ہم نے ہر وہ ممکن کوشش کرنی ہے۔ کون سی ہر ممکن کوشش؟ We can
جو ہم کر سکتے ہیں ان اڈاپٹنگ اپنانے میں یا اختیار کرنے میں، یعنی جب ہم اختیار کریں گے، کیا چیز اختیار کریں گے یا بنائیں گے؟ اے پروویژنل کانسٹیٹیوشن، ایک عبوری آئین، پروویژنل کہتے ہیں عبوری کو، کانسٹیٹیوشن آئین، فار دا فیڈرل لیجسلیچر، وفاقی مجلس قانون ساز کے لیے، آف پاکستان، پاکستان کی مجلس قانون ساز کے لیے. یعنی ہم نے ہر وہ ممکن کوشش کرنی ہے جو ہم پاکستان کی وفاقی مجلس قانون ساز کے لیے ایک عبوری آئین بنانے یا اختیار کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہے، You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. You know really. آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، ریئلی اچھی طرح. کون سی چیز اچھی طرح معلوم ہے؟ دیٹ ناٹ اونلی وی آور سیلفس، کہ نہ صرف ہم خود آر ونڈرنگ حیران ہے، بٹ لیکن آئی تھنک میرا خیال ہے، دی ہول ورلڈ از ونڈرنگ، پوری دنیا حیران ہے. کس چیز پر؟ ایٹ دیس انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریولیوشن، یعنی ایز بے مثال طوفانی انقلاب پر. انپریسیڈنٹڈ کہتے ہیں بے مثال، سائیکلونک ریولیوشن ہو، طوفانی انقلاب، سائیکلونک طوفانی ریولیوشن انقلاب. کون سی طوفانی انقلاب، بے مثال طوفانی انقلاب؟ ویچ ہیز براٹ اباؤٹ، جس نے جنم دیا ہے، جس نے جنم دیا ہے یا جو باعث بنا ہے کس چیز کا؟ دی پلان، منصوبے کا. کون سا منصوبہ؟ آف کریٹنگ اینڈ اسٹیبلشنگ، بنانے اور قائم کرنے کا، جو بنانے اور قائم کرنے کا منصوبہ ہے. ٹو انڈیپینڈنٹ ساورن ڈومینینس ان دی سب کانٹیننٹ، اس بر صغیر میں دو آزاد خود مختار ریاستوں کا، ریاستوں کے قائم کرنے کا. یہ منصوبہ اس بر صغیر میں دو آزاد خود مختار ریاستوں کے بنانے اور قائم کرنے کا ہے. اچھا، اب اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نہ صرف ہم خود بلکہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا اس بے مثال طوفانی انقلاب پر حیران ہے جس نے اس بر صغیر میں دو آزاد خود مختار ریاستوں کے بنانے اور قائم کرنے کا منصوبہ جنم دیا یا منصوبے کا باعث بنا. اچھا نیکسٹ ہے، ایز اٹ از اٹ ہیز بین unprecedented there is no parallel in the history of the world. as it is، as it is کے معنی ہے یہ حقیقت ہے. کیا چیز حقیقت ہے؟ it has been unprecedented، کہ یہ بے مثال رہا ہے، کہ اس کی مثال نہیں ملتی. there is no parallel in the history of the world، یعنی دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. پیرالل کہتے ہیں نظیر یا مثال. انپریسیڈنٹ بھی بے مثال کو کہتے ہیں. یعنی یہ حقیقت ہے کہ یہ بے مثال رہا ہے. کیا چیز بے مثال رہا ہے؟ یہ جو طوفانی انقلاب، یعنی جو زبردست یا بے مثال طوفانی انقلاب آیا بر صغیر میں، تو اس کی نظیر نہیں ملتی، اور دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. As it is, it has been unprecedented. There is no parallel in the history of the world. یہ حقیقت ہے کہ یہ بے مثال رہا ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. نیکسٹ،
This mighty subcontinent, with all kinds of inhabitants, has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. अच्छा, दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, इस मजबूत बरसगीर, ये मजबूत बरसगीर यानी इस मजबूत बरसगीर में विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स, जिसमें तमाम किस्म के बाशिंदे या लोग मौजूद है। इनहेबिटेंट्स कहते हैं बाशिंदे यानी लोग। अच्छा, हैज़ बीन ब्राट अंडर ए प्लान, तो इस बर सग़ीर को और इसमें लोगों को हैज़ बीन ब्राट लाया गया है, अंडर ए प्लान एक मंसूबे के तहत, विच इज़ टाइटानिक यानी और ये मंसूबा अजीम है या बहुत बड़ा मंसूबा है, अननोन यानी ये अजीम और एक बड़ा मंसूबा था, अननोन नामालूम था यानी पहले से इसकी तवक्को नहीं थी, अनपैरेलल्ड और बेमिसाल था, बेमिसाल है यानी बेमिसाल था ये मंसूबा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो रियासतें मार्ज़ वजूद में आए। अच्छा, अब इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, इस मजबूत बरसगीर जिसमें तमाम किस्म के बाशिंदे या लोग मौजूद है को एक ऐसे मंसूबे के तहत लाया गया जो कि एक मजबूत या अजीम मंसूबा है या मंसूबा था, पहले से इसकी तवक्को नहीं थी और बेमिसाल है यानी और इसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, एंड व्हाट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू इट इज़ that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character. अच्छा, and what is very important with regards to it, और इस हवाले से जो चीज़ अहम है, और इस हवाले से जो चीज़ अहम है यानी ये जो मंसूबा, ये जो अजीम मंसूबा था, इस हवाले से जो चीज़ अहम है, इज़ दैट वो ये है कि वी हैव अचीव्ड इट, कि हमने इसको हासिल कर लिया है। किस चीज़ को हासिल कर लिया है यानी पाकिस्तान को। किस तरह? पीसफुली, अमन से, एंड बाई मीन्स ऑफ एन इवोल्यूशन, और बाई मीन्स ऑफ एन इवोल्यूशन यानी इस्लाह के ज़राए से, इस्लाह के ज़राए से यानी हमने अपने आप में इस्लाह पैदा की। किस चीज़ में इस्लाह पैदा की? ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर, यानी ग्रेटेस्ट यानी उम्दतरीन या बेहतरीन पॉसिबल कैरेक्टर, मुमकिना किरदार, यानी हमने अपने अखलाक को, अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को ग्रेटेस्ट बनाना था, अजीम बनाना था, यानी और ये एक किस्म की इस्लाह थी जो हमने लाई अपने किरदार में। अच्छा, अभी इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, और इस हवाले से जो चीज़ अहम है वो ये है कि हमने इसको पुरअमन तरीके से और किरदार में मुमकिना उम्दतरीन या बेहतरीन इस्लाह के ज़राए से हासिल किया है, या इस्लाह की वजह से हासिल किया हुआ है पाकिस्तान को। अच्छा, dealing with our first function in this assembly, I cannot make any well-considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to me. अच्छा, डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन इन दिस असेंबली, इस असेंबली में
جب ہم پہلا کام سر انجام دیں گے، ڈیلنگ ود یعنی سر انجام دینا، اور فرسٹ فنکشن ہمارا اپنا پہلا کام ان دس اسمبلی، اس اسمبلی میں. I cannot make any well considered pronouncement at this moment. یعنی جس کی میں اس وقت کوئی سوچا سمجھا یا اچھی طرح سوچا سمجھا اعلان نہیں کر سکتا. ویل کنسیڈرڈ اچھی طرح سوچا سمجھا، پروناؤنسمنٹ اعلان. بٹ آئی شیل سے لیکن میں کہوں گا، اے فیو تھنگس کچھ چیزیں، یعنی میں کچھ چیزوں کے بارے میں کہوں گا، ایز دے اکر ٹو می جو مجھے دکھائی دیتے ہیں. یعنی اس اسمبلی میں جب ہم اپنا پہلا کام سر انجام دیں گے جس کے بارے میں اس وقت یا فی الحال کوئی اچھی طرح سوچا سمجھا میں اعلان نہیں کر سکتا، لیکن میں کچھ ایسی باتیں کہوں گا یا بتاؤں گا جو مجھے دکھائی دیتی ہے. اچھا، the first and foremost thing that I would like to emphasize is this: remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. The first and the foremost thing، پہلی یعنی سب سے پہلا اور سب سے اہم، فارموسٹ کہتے ہیں سب سے اہم یا اہم ترین تھنگ، چیز. دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایمفیسائز، جس پر میں زور دینا چاہوں گا، ایمفیسائز کہتے ہیں زور دینے کو، از دس وہ یہ ہے کہ ریممبر کہ یاد رکھو، دیٹ یو آر نو اے ساورن لیجسلیٹو باڈی کہ اب آپ لوگ ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہے، کہ اب آپ ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہے. اینڈ یو ہیو گاٹ آل دی پاورس، اور آپ کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں. یعنی سب سے پہلا اور سب سے اہم چیز جس پر میں زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یاد رکھے کہ اب آپ ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہے اور آپ کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں. It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions. یعنی it therefore it places on you the gravest responsibility. اچھا، یعنی اس لیے یہ آپ لوگوں کے اوپر سب سے باری ذمہ داری عائد کرتی ہے یا ڈالتی ہے. گریویسٹ کہتے ہیں سب سے باری. وہ کون سی سب سے باری ذمہ داری ہے؟ ایز ٹو ہاؤ یو شوڈ ٹیک یور ڈیسیژنس، کہ آپ لوگوں کو اپنے فیصلے کس طرح کرنے چاہیے. دی فرسٹ آبزرویشن دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو میک از دس: یو ول نو ڈاؤٹ اگری ود می دیٹ، نیکسٹ پیج، the first duty of government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. اچھا، the first observation یعنی پہلی رائے، that I would like to make جو میں قائم کرنا چاہوں گا، is this وہ یہ ہے کہ You will no doubt agree with me، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر آپ لوگ میرے ساتھ متفق ہوں گے. دیٹ کس چیز پر آپ لوگ میرے ساتھ متفق ہوں گے؟ دیٹ دا فرسٹ ڈیوٹی آف گورنمنٹ، کہ حکومت کی پہلی ذمہ داری یا حکومت کا پہلا فرض ہے، کیا چیز ہے حکومت کی پہلی ذمہ داری؟ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، یعنی امن و امان کو قائم رکھنا ہے. لا اینڈ آرڈر، امن و امان.
سو دیٹ تاکہ، یعنی اس امن و امان قائم کرنے کے نتیجے میں، سو دیٹ دا لائف پراپرٹی اینڈ ریلیجس بلیف آف اٹس سبجیکٹس، تاکہ اس کے آف اٹس سبجیکٹ، اس کے عواموں کی زندگی، پراپرٹی املاک، اینڈ ریلیجس بلیفس اور مذہبی عقائد آر فلی پروٹیکٹڈ بائی دا اسٹیٹ کی ریاستوں مکمل تحفظ کر سکے یا محفوظ بنایا جا سکے۔ کن چیزوں کو؟ لائف، پراپرٹی اینڈ ریلیجس آف اٹس سبجیکٹس، یعنی اپنے عوام کے زندگی، املاک یا جائیداد اور مذہبی عقائد کو۔ ابھی اس پورا سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یعنی پہلی رائے یا خیال جو میں قائم کرنا چاہوں گا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر آپ لوگ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ حکومت کی پہلی ذمہ داری امن و امان قائم رکھنا ہے، امن و امان قائم رکھنا ہوتا ہے، تاکہ ریاست عوام کی زندگی، املاک اور مذہبی عقائد کو مکمل طور پر محفوظ بنا سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے لیسن کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملے گی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔